السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو میں نے سوچا کہ ایک آج سے آرٹیکلز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہماری ذہنی اور ہماری معاشرتی اور ہمارے ملک کی سیاست کے بارے میں، اور وہاں پہ جو طاقت کا جو توازن ہے اور طاقت کس ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں میرے پاس دوستوں نے ایک بہت خوبصورت جو ہے نا ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، جس کا عنوان ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور طاقت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 75 برس بعد سیاست میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی جا سکتی ہیں تو یہ فقط آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر عمران خان یا کوئی دوسری سیاسی جماعت بندوق والوں کو شکست دے کر انتخابات میں اکثریت بھی حاصل کر لیتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی فقط ایک علامتی یا ظاہری شکست ہوگی، کیونکہ طاقت کی ڈوریاں پیر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہے گی۔ طاقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے غریب کو فقط سرکس میں بٹھا کر یہ تاثر دیا ہے کہ طاقت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا تالیاں بجانا طاقت کی علامت ہے؟ پاکستان میں اگر اس تاثر کے ساتھ کوئی الیکشن جیتا ہے تو اس مرتبہ تو فوج بھی ساتھ نہیں تھی، پھر بھی ہم نے میدان مار لیا ہے، تو یہ بھی محکمہ نیوٹرل کی کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہوگی کہ کپڑے دھل جائیں گے ایکسل صرف کا استعمال کیے بغیر، سیاست میں مداخلت کے داغ صاف ہوں گے۔ یہ گیم فقط پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی طاقت کا کوئی نظام بدلا ہے تو اس سے فقط چند مہینوں یا برسوں کے لیے ہی عوامی بے چینی دور ہوئی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈوریا تو ابھی تک مداری کے ہاتھ میں ہیں، جنہوں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ عوام کی طاقت سے انکار نہیں، لیکن یہ فقط ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ حسنی مبارک کے جانے سے مصر میں چہرہ بدلا ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ ابھی تک گہری جڑیں رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ چہرہ تیونس میں بھی بدلا، لیکن چند برس بعد طاقت پھر بازی گروہ کے ہاتھوں میں ہے۔ شام میں لاکھوں لوگ مرے، لیکن طاقت کی لونڈی ابھی تک اشرفیہ کے برتن صاف کر رہی ہے۔ سوڈان میں بھی عوامی احتجاجی تحریک میں عمر البشیر حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن طاقت کس کے ہاتھ میں آئی؟ عوام کے ہاتھ میں نہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آئی جو اشروں سے شطرنج کھیل رہی ہے۔ فقط ایک چہرہ بدلا ہے۔ لیبیا کے عوام بھی اس ذہن میں مبتلا تھی، لیکن آج کہاں کھڑے ہیں؟ امریکہ میں بھی ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکس، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فقط چہرے بدلتے ہیں، کیونکہ چہرے بدلنے سے عوامی بے چینی میں کچھ دیر کے لیے وقفہ آ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی عوامی بے چینی عروج پر ہے۔ اپوزیشن آج کی حکومت بھی ہر بات پر کہتی تھی کہ لاڈلے کو GHQ کی حمایت حاصل ہے، اور ایک بڑا روایتی سیاسی طبقہ فوج پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ اب ہوا فقط یہ ہے کہ وہ انگلیاں نیچے کی گئی ہیں، آگے بھی یہی ہوگا۔ جو آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بس ان کی انگلیاں نیچے کی جائے گی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ ناچنے ہوئے بھی وہ ہر الیکشن میں حصہ دار رہتی ہیں۔ اگر 5 یا 6 سیاسی جماعتیں تو وہ سب جماعتوں کے سیاسی حصہ دار ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جس کی مرضی تاثر اور فوج مخالف نعرے کے ساتھ میدان میں آ جائے، آپ یہ حصہ دار ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ تاثر ضرور قائم کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی، لیکن یہ فقط ایک تاثر ہے، ایک الوژن ہے۔ طاقت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ طاقت نے آپ پر حکمرانی کرنی ہے، چہرے بدل کر کرنی ہے۔ جیسے بڑا مسئلہ ہے کہ ناراض بھی جماعتیں اس وقت ہوتی ہیں جب اپنا غصہ وصول نہیں ہوتا۔ جو ہی وزارتیں ملتی ہیں تو پھر سے نئی محبت کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اقتدار کی کیک میں مناسب حصہ وصول نہ ہو، اگر سیاسی جماعت اور اس کے کارکن ناراض ہیں، تو یہ سب مل کر کچھ عرصے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ریلیاں نکال سکتے ہیں، وقتی طور پر ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن طویل المدتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہرا سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ریسورس، عدلیہ، میڈیا، پلاننگ، بندوق، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو زیر اثر ضرور ہوتا ہے۔ عوام یا ہجوم کو کنٹرول کرنے کے طریقے ایجاد کرنے والے ماسٹر مائنڈ ایڈورڈ برنر کا ایک قول ہے کہ عوام کی منظم عداوت کو تبدیل کرنا، ان کی رائے سازی اور دماغ سازی کرنا جمہوری معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے، جو معاشرے کے لیے ان دھکے میکانزم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اصل میں وہی غائبانہ طور پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غائبانہ حکومت برسر اقتدار حکومت سے کئی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔
معاشرے کو منظم جمہوری انداز میں چلانے کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر حکومت کی جاتی ہیں، ہماری ذہنوں کے سانچے بنائے جاتے ہیں، ہماری ذوق تشکیل دیے جاتے ہیں، ہمارے خیالات تجویز کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ افراد کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا۔ اس آرٹیکل کو لکھنے والے امتیاز شخص کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، یہ آرٹیکل پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اصل میں ہمارا چینل تو ٹیکنالوجی سے حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کچھ ایسے آرٹیکل جو ہمارے معاشرے، ہمارے دماغ میں شعور کو اجاگر کرے، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے اجازت دیجیے، ایٹ دا لاسٹ، اللہ حافظ۔